اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ بچے الحمدللہ۔ انشاءاللہ تو آج ہم نماز کے مسائل میں مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہ کے مسائل ہم دیکھیں گے، جو کہ ہمارا جی چیپٹر ہے آج کا، اور مسئلہ نمبر 69 ہے، 69۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے مساجد و موضع الصلاۃ، مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہ کے مسائل، اس میں ہم نے دیکھنا ہے مسئلہ نمبر 69۔ تو انشاءاللہ تعالی مسجد بنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے، یعنی خوشخبری ہے مسجد بنانے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ جنت میں گھر کی خوشخبری دیتا ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے بھی پتہ چلتا ہے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمان پہ تشریف لے گئے تھے، تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جگہ دی ہوئی تھی بیت المعمور کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ لوگوں کو وبرکاتہ۔ اسکرین اب شیئر ہے جی دوبارہ؟ باجی، ہاں جی ہاں باجی، جی جی انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے ہی ابھی حدیث کرنے لگے تھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مسجد بنانے والے اللہ تعالیٰ والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنی مسجدا یبتغی به بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، متفق علیہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد بنانے، انہیں صاف اور خوشبو دار رکھنے کا حکم فرمایا ہے، یعنی کہ رکھنے کے لیے حکم دیا ہے۔ تو یہ ایک تو مسجد بنانے کا، پھر اس کو صاف ستھرا رکھنے کا اور خوشبو دار رکھنے کا۔ تو عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف طیبہ۔ میں بڑا کر لوں، مجھے اتنا نظر نہیں آ رہا کلیئر۔ ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، رواہ احمد و بخاری و مسلم و ابو داود۔ صحیح، یعنی صحیح حدیث ہے یہ۔
تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے، انہیں پاک صاف اور خوبصورت رکھنے کا حکم، خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ خوبصورت اس لیے کہ میرے ذہن میں آیا کہ آج کل خوبصورت بناتے ہیں، ہے نا، جی جی کہتے ہیں فلاں مسجد بہت خوبصورت ہے، تو وہ میرے ذہن میں اس لیے خوبصورتی کا آیا، بلکہ خوشبودار رکھنے کا۔ خوبصورت تو ہم لوگ رکھتے ہی ہیں نا، لیکن پھر ٹیشو پھینک آتے ہیں نا، جو بھی کا ہوتا ہے سب، کہ اوپر جا چلا گیا، نیچے کدھر ہے پیج نمبر؟ یہ 70 کا آ گیا باجی میرے خیال۔ اچھا اوپر ہاں چلا جی گیا، ہاں وہ جی ذرا سا ہلا ہاں اور جی جی ہاں جی ذرا سا ہی جی آ گیا خوب ہل باجی، جائے نا۔ ہاں ہاں جی، تو جہاں پہ ہے جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحیح حدیث ہے کہ خوشبودار رکھنا اور کیا، صاف مسجد ستھرا کو رکھنا، صاف رکھنا، رکھیں پاک صاف رکھنا اور خوشبو خوشبودار رکھنا۔ مسجد کو آج کل یہ ہے کہ کوئی مسجد کو صاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن جب مسجد بنانی ہوتی ہے تو ایسے اس کو کرتے ہیں، یا پھر 12 ربیع الاول آئے تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر دیکھنے والی ہوتی ہیں مساجد، بناؤ جی سنگار اس کا خوب کرتے ہیں، لیکن سارا سال مسجدیں جو ہیں وہ خالی ہوتی ہیں۔ تو صاف رکھا جائے مسجد کو، ہر لحاظ سے صفائی کا خیال رکھا جائے، کوئی تنکا کوئی چیز نیچے پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے، اجر و ثواب کا باعث ہے اگر انسان ایسا کرتا ہے۔ کوئی چیز جو آپ کو گھر میں، مجھے گھر میں پسند نہیں ہے کہ وہ پڑی ہو، وہ اس بھی مسجد میں بھی نہ پھینکی جائے۔ کوئی کچرا وغیرہ ہے، گند ہے، تو اس کو ڈسٹ بن وغیرہ میں پھینکا جائے، ایسے ہی نہ۔ تو مسئلہ نمبر 71 ہے، مساجد کی تعمیر میں رنگ و روگن اور نقش و نگار ناپسندیدہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس لیے کہ ابن عباس باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی، ابن جو ہے وہ بھی صحابی ہیں، تو اس لیے دونوں پر عنہما آیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما امرت بتشیید بتشیید المساجد، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے منقش مساجد یعنی کہ نقش و نگار کرنا، مساجد میں تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیا؟ نقش و نگار والی مساجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہم کرتے ہیں نا نقش و نگار، کبھی آپ اپنے مسجدوں میں آپ جاتے ہیں تو کبھی دیکھا ہے کہیں سینریاں لگائی ہوئی ہیں، کہیں کچھ اور لگایا ہوا ہے، لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، بہت کچھ لگایا ہوا ہے مسجدوں میں آج کل، اور خوب سجائی ہوئی ہیں، اور رنگ برنگی بھی بنائی ہوئی ہیں، رنگ بھی کلرفل بنایا ہوا ہے مسجدوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں ہوا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ 72 مسئلہ نمبر، بیل بوٹے یا نقش و نگار والے مسلے پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب ہمارے مسلوں کی بات آ گئی، جو ہمارے کیا ہے جائے نماز ہے، آج کل ایسے ہی ہے نا، جتنا جی جائے نماز نماز میں خلل ڈالتے ہیں کوئی چیز بھی نہیں ڈالتی، کیونکہ ان کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں اور کلر ہوتے ہیں وہ سب انسان کی نگاہ اچکلے جاتے ہیں، ادھر دھیان چلے جاتے ہیں۔ تو جی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خمیسۃ اللہ أعلم فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته
अबी जहम फ़इन्नहा अलहतनी आनिफन अन सलाती रवाहुल बुखारी। ये एक सहाबी के ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चद्दर दी थी, उसके बारे में है। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नक्शो नगार वाली चादर में नमाज पढ़ी। दौरान नमाज नक्शो नगार पर तवज्जो मरकूज हो गई तो नमाज से फारिग होने के बाद खादम से फरमाया, ये चादर अबू जहम के पास ले जाओ और उससे सादा चादर ले आओ, क्योंकि इसने मुझे नमाज से गाफिल कर दिया है। इसे बुखारी ने रवायत किया है। हुआ क्या था कि जे अबू जहम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चादर तोहफे में दी थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर पहनी और नमाज अदा की। तो जब नमाज में खलल पड़ा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, ये नहीं कहा कि उसे वापस कर दो, मैंने नहीं लेनी, बल्कि ये कहा कि उन्हें कहें कि ये ले लें और मुझे सादा चादर दे दें, यानी कि मेरी चादर के साथ तबादला कर लें। तो ये फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए सादा चादर पसंद की। अब ये नहीं कहा कि वो चादर ये पहन ले और ये ओढ़ ले और उसके नमाज में खलल आए, जी ऐसा कोई नहीं, बल्कि नक्शो नगार वाली औरतें पहन सकती हैं चादरें। तो फिर मस्जिद की सफाई और देखभाल करना सुन्नत है। अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अन्न नबिय्या राया बुसाकम फी जिदारिल क़िबलती औ मुखाता मुखाता अन औ नुखामतन फहक्कम फहक्कह रवाहुल मुस्लिम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में किबला की दीवार पर थूक या रींठ देखा तो उसे खुरच कर साफ कर दिया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से फिर किया था। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अगर आप जो मैं सही बुखारी के ग्रुप में हैं आप और आप सुनते आए हैं, तो ये सारी अहादीस गुजर चुकी हैं वहाँ पे, नमाज के मसाइल और सारी चीज़ों के मसाइल में। तो किसी ने मस्जिद में किबला की रुख थूक दिया था, तो वहाँ पे थूक का जो बलगम जो थी उसका वहाँ पे निशान था, बलगम नजर आ रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा मनाया। जाहिर है कि जब नमाज के लिए खड़े होंगे तो उसकी तरफ कराहत आएगी ना देखकर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़े और उसको खुरच के साफ कर दिया और फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसे थूको ना, मस्जिदों में थूको ना, खासकर जे किबला की रुख जो थूका गया था। तो अगर थूक आए, अगर ऐसे जनी बलगम वगैरह आए तो उसे अपने कपड़े में थूक लो, अपने जो कपड़ा ऊपर लिया हुआ है उसके साइड पे थूक लो और या फिर अपने पाँव के नीचे थूक लो। तो अगर आए तो जो रुक ना सके, ये नहीं है कि खामखा थूकते फिरे। तो अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन जगह मस्जिद और बदतरीन जगह बाजार है। मसला नंबर 74। आजकल वाकई हमारा बाजारों में आना जाना ज्यादा है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ादुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा। अस्वाक जो है सूक की जमा है, सूक बाजार को कहते हैं। रवाहुल मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा जगह मसाजिद और बदतरीन जगह
बाजार है, इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। तो जब इंसान बाजारों में जाता है ना तो इधर उधर भाव ताव में मगन हो जाता है और चीजें लेने में, तो नमाजों के औकात और बहुत सारी चीजें इधर इबादत जो है वो उनमें ध्यान नहीं लगता, छूट जाता है, वो भी छूट भी जाती है। तो इसलिए बाजार में वैसे भी शयातीन होते हैं, तो बाजार में जब भी जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ने के लिए कहा है। जब भी मस्जिद में जब भी बाजार जाएं तो बहुत अजर मिलता है उसका, और इंसान फिर सौदा भी ठीक हो सकता है। वैसे भी कोई भी सौदा करने लगे तो इसको करना चाहिए, यानी कि पढ़ना चाहिए जब भी जाएं, बाजार जाएं, कहीं शॉपिंग जाएं, और या फिर किसी चीज का भी सौदा भाव ताव करने लगे, बेशक ऑनलाइन ही सही, तो जरूर ये पढ़ना चाहिए। तो मस्जिद में आने से कबल कच्चा लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। मसला नंबर 75 है। तो इसमें भी क्या है कि कच्चा लहसुन और प्याज की बदबू होती है ना, एक खास बदबू होती है, जैसे मूली की भी बदबू होती है, तो कच्चा लहसुन और प्याज की भी बदबू होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अन जाबिर अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अकला सौमन औ बसला बसलम फलियअतज़िलना औ क़ाला फलियअतज़िल मस्जिदिना मस्जिदी मस्जिदना वल यक़उद फी बैतिही। मुत्तफ़िक़ अलैह का क्या मतलब होता है कि यानी कि आमा इकराम सभी का इसमें इत्तेफाक है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लहसुन या प्याज खाए वो हमसे अलग रहे, या फरमाया हमारी मस्जिद मस्जिद में ना आए, यानी कि ना मस्जिद में आए, जहाँ हम हमारे पास ना आए, और अपने घर में ही बैठे। यानी खाया है कच्चा, ये कच्चा प्याज या लहसुन खाने के, ये अगर पका के खाएं तो वो नहीं है इसका हुक्म। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। तो आजकल कितना कच्चा जो प्याज होता है वो काट के रखते हैं सालड में भी, है ना, सलाद के पर भी खाते हैं और उसी वक्त उठ के नमाज पढ़ लेते हैं। तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, जब इंसान के मुंह से बदबू आ रही हो तो फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, तो इसलिए उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और मसाजिद में भी फरिश्ते होते हैं, लोग भी होते हैं, दूसरों को भी तकलीफ पहुंचती है कच्चा लहसुन या प्याज खाने से। तो मसला नंबर 77 है। मसाजिद में कारोबारी और दूसरे दुनियावी मामलात पर गुफ्तगू करना नाजायज है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रायतुम मन यबीउ औ यबता यबताउ फिल मस्जिदी फ़क़ूलू ला अरबहल्लाहि हल्लाहु ला अरबहल्लाहु तिजारतका व इज़ा रायतुम मन यंशुदु फ़ीहि दाल्लह फ़क़ूलू ला रद्दल्लाहु अलैक। रवाहुल तिर्मिज़ी व दारमी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स को मस्जिद में खरीदो फरोख्त करते देखो तो कहो अल्लाह ताला तुझे तिजारत में नफ़ा ना दे, यानी कि उसके एक बदवा है उसके लिए कि तिजारत तेरी में नफ़ा ना दे। और जब किसी को अपनी गुमशुदा चीज़ का मस्जिद में ऐलान करते देखो तो कहो अल्लाह ताला तुझे कभी वापस ना दे। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। तो ये क्या पता चल रहा है हमें, जहाँ से भाव ताव है ना, यहाँ पे खरीदो फरोख्त का नहीं है,
تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی چیزیں نہ کریں۔ آج کل ہم پھر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے نا، مساجد میں ہم بازار لگا لیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا کبھی دیکھا؟ مساجد میں بازار لگا لیتے ہیں، مساجد میں ہم کہتے ہیں فنڈ ریزنگ کے طور پر بھی ہو تو ہمیں یہ ہم سب کو نہیں کرنا، ہماری مسجد میں بھی یہ ہوتا ہے اور ہر سال ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کیا کہا کہ تجارت میں نفع نہ دے، اور اگر گمشدہ چیز کا کہا جائے، اعلان کیا جاتا ہے نا مسجدوں میں، پاکستان میں مسجدوں میں اعلان کیا جاتا تھا، اب نہیں کبھی سنا، لیکن جی پہلے اعلان کیا جاتا تھا مسجدوں میں کہ فلاں کی چیز یہ گم ہو گئی ہے جا جی نا۔ تو اب جی میں نے کبھی سنا نہیں ہے، جہاں جب تک یعنی کہ میں جب سے آئی ہوں تو سنا نہیں ہے یہ، تو ہو سکتا ہے اب منع کر دیا گیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب کوئی چیز سامنے، کوئی حدیث سامنے آ جاتی ہے تو ہمیں منع اسی وقت ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، جی ہم نے منع ہونا ہے۔ مسجد کے باہر اگر مسجد کا کوئی پارک وغیرہ ہے، مسجد کی کھلی جگہ ہے، تو وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، مسجد کا اندر وہ ہے جو کہ نماز جیسا جہاں پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی اور جگہ ہے، جیسے ہماری مسجد کے ساتھ میں ہال ہے اب بنا ہوا بڑا سا، تو اس ہال میں جو ہے جی لگاتے ہیں مسجد کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے، تو مسجد کا حصہ نہیں ہے وہ، تو واللہ عالم اگر انہوں نے وہ بھی مسجد میں ڈالا ہوا ہے تو اس میں بھی وہ نہیں کرنا چاہیے، اور کہیں بھی ہو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کی طرف نہ آئیں تاکہ گناہ نہ لیں، اور نفع تو دنیا کا کیا، آخرت کا بھی اگر گناہ ہو گیا، آخرت کا سودا گھاٹے کا ہو گیا تو بڑی گھاٹے کی بات ہے، تو اس لیے ہمیں رکنا چاہیے اس چیز سے۔ تو 78 مسئلہ نمبر، ساری زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال جعلت لی للارض مسجدا وطہورا وایما رجل من امتی ادرکت الصلاۃ فلیصل، متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا ہے، لہٰذا میری امت کے لوگوں کو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے ادا کر لیں، یعنی کہ کہاں یہ نہیں دیکھنا کہ مسجد ہے گندی ہے صاف ہے جگہ، جب تو گندی جگہ ہے تو گندگی پڑی ہوئی ہے جو سامنے نہ پاکی کی چیز ہے، تو وہ وہاں سے صاف کی جائے، جگہ کو صاف کیا جائے، ورنہ زمین ساری پاک ہے۔ کیونکہ دوسری اقوام کے لیے جیسے یہود و نصارہ ہے، دوسری امتوں کے لیے اللہ یہ حساب نہیں ہے، جب وہ عبادت کرتے ہیں تو اپنے مندروں، اپنی مسجدوں اور وہاں مسجدوں نہیں، جو سینیگنگ ہے جہاں ان کے چرچ ہیں، ان میں جا کے نمازیں اپنی جو بھی عبادات کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی کرتے ہیں وہ ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ جیسے عیسائی ہیں ہر اتوار کے دن جاتے ہیں اپنی چرچ میں، تو ایسے ہی جو یہودی ہیں وہ بھی اپنے جاتے ہیں، جو بھی ان کے سنی گونگ ہے، ان کے جو بھی ان کو کہتے ہیں، مجھے تو اب اتنا یاد نہیں ہے اردو میں ان کو کیا کہتے ہیں، تو ادھر وہ جاتے ہیں اپنے وضاحت میں ہے کہ شرعی عذر مثلا سفر یا بیماری وغیرہ کی بنا پر جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے وہیں ادا کر لینی چاہیے، لیکن شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ تو یہ پھر کیونکہ یہ مردوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے یہ واجب ہے، لیکن عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ہی جا کر نماز پڑھیں، وہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 درجہ زیادہ ہے. کتنا؟ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 درجہ زیادہ ہے. تو یہ مسئلہ نمبر 79 تھا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة فی مسجدی هذا خیر من الف صلاة فیہا سواہ الا المسجد الحرام. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد نبوی جنی میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ، کیونکہ مسجد حرام میں کتنا ہے اجر؟ ایک نماز کا 1,00,000، باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے. 1000 گنا، کیونکہ مسجد نبی میں ہے 50,000 کا ہے شاید، جی یاد نہیں ہے اب. ہاں جی 50,000 کا سسٹر. 50,000 کا ہے. اور مسجد اقصی میں بھی نماز ادا کرنے کا اجر 10,000 کا ہے شاید، جی ابھی پکا یاد نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اجر ہے. یہی 3 مساجد ہیں جن کے لیے انسان سفر کر سکتا ہے ثواب کی نیت سے. ثواب کی نیت سے ان 3 مساجد کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے، سفر کیا جا سکتا ہے، باقی تمام مساجد کی طرف نہیں. وہاں پہ اپنے لوکل مسجد جو ہے اس میں نماز، کہیں سفر پہ ہیں تو جو مسجد مل گئی اس میں نماز پڑھ لیں. مسئلہ نمبر 80 مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب باقی تمام مساجد کے مقابلے میں زیادہ ہے، جو کہ ابھی ہم نے کیا ہے. زیارت کرنے یا نماز کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، صرف اس کو ثواب کی نیت سے. یعنی ویسے کوئی دیکھنے جا سکتا ہے، لیکن ثواب کی نیت سے کہ مجھے ثواب ملے گا، وہ نہیں کرنا، سفر جائز ہی نہیں ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تشد رجال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد هذا. متفق علیہ. هذا یعنی یہ مسجد میری. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہ کرو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے. مسجد قباء کون سی ہے؟ جو اسلام کی پہلی مسجد بنی تھی. عن سید ابن حذیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال صلاة اللہ مسجد قباء کعمرتی یا کعمرہ. رواہ ابن ماجہ. سید حضرت اسید بن ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. یعنی جتنا عمرہ کرنے کا ایک کا ثواب ہے، اتنا مسجد قباء میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. حمام اور قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. اور میں نے اپنے گاؤں میں اس سال میں گئی گاؤں میں، اور گاؤں میں نے دیکھا، میں اپنے والد صاحب کی قبر کے پر فاتحہ کے لیے. ویسے تو میں نہیں جاتی ہوتی، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار کئی سالوں بعد جاتا ہے انسان، تو پھر ایک انسان ادھر رخ کرتا ہے کہ اپنوں کی حال چال پوچھیں.
کوئی دعائے مغفرت کر رہے ہیں ان کے لیے۔ تو میں گئی تو وہاں میں نے دیکھا کہ درخت کے اوپر جائے نماز بھی رکھا ہوا ہے، یعنی قبرستان کے اندر درخت ایک تھا، اس پر جائے نماز بھی ٹانگا ہوا تھا کہ جو آئے جہاں پہ نماز پڑھ لے۔ اور کوئی یہ 2-3 ڈبے تھے رکھے ہوئے اونچے ذرا کر کے، تو ان میں بند ڈبوں میں قرآن پاک بھی تھے کہ پڑھ لیں لے کے۔ تو اس طرح یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد کی کوئی بھی قبروں کے اوپر مسجد بنانی منع ہے، اور قبروں میں جنی کے قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ حضرت عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام۔ رواہ احمد اور ابو داود، ترمذی و دارمی۔ صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ اسے احمد، ابو داود، ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ مسجد اور قبرستان اور حمام دونوں۔ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا فی مرابد الغنم ولا تصلوا فی اعطان الابل۔ رواہ الترمذی۔ صحیح حدیث ہے یہ بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو مگر اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ اونٹوں کے باڑے میں کہا جاتا ہے کہ اونٹ جو ہیں، اونٹوں کے باڑے میں شیاطین ہوتے ہیں اور اونٹوں کو شیطانوں سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ واللہ عالم۔ تو یہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اونٹ کے باڑے میں نماز اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی تھی۔ اور اونٹ کا گوشت کھا کے بھی وضو کیا جاتا ہے۔ پھر اونٹ کا گوشت جب کوئی کھائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے، لیکن باقی گوشت کھائے جو بھی ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی ایک ساتھ میں لیتے جائیں۔ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے اور قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا اوپر۔ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ قبر پر مسجد تعمیر کرنا منع ہے۔ مسجد میں قبر بنانا منع ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد الموت میں فرمایا، عیسائیوں اور یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگے ہے ہماری اذان ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے قبروں میں مسجد بنانے کی، تو اس کے بارے میں اور بھی ہے جہاں پہ عن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔
रवाह मुस्लिम। हजरत अबू मरसद गनवी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज ना पढ़ो, ना ही कब्रों पर मुजावर बनकर बैठो। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। मुजावर का आप समझते हैं ना, जो जैसे ये इंडिया वाले हैं, क्या इनको कहते हैं, हिंदू, तो ये भी मंदिरों में मुजावर बैठे होते हैं ना, तो दरबारों पर भी मुजावर उनके बैठे होते हैं, जो माल वसूल करते हैं लोगों से, जो वहां पे बैठे होते हैं। हमारे लोग कहते हैं गद्दी नशीं, उनको गद्दी मिली हुई है, पीरजादे। तो ये मसला नंबर 89 है, जो कि आखिरी मसला है इस चैप्टर का। मस्जिद में दाखिल होने और निकलने की मसनून दुआ ये है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप सबको आती होगी। क्या है दुआ? अन अबी हमीदिन औ अबी उसैयिदिन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फलयकुल अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिक व इज़ा खरज फलयकुल अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक। रवाहुल मुस्लिम। हज़रत अबू हमीद या अबू असीद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ मांगे, इलाही मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, और जब मस्जिद से निकले तो ये दुआ मांगे, इलाही मैं तुझसे तेरे फजल का तालिब हूँ, यानी कि तेरा फजल मांगता हूँ। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो ये है हमारे क्या था चैप्टर हमारा, मसाजिद के मसाइल, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाजी आवाज चली गई। हाँ जी, आवाज तो चली गई है, लेकिन मैंने एक सवाल भी पूछना है बाजी से। जो जब भी जाते ना वहाँ मदीना शरीफ, वो यही कहते हैं कि 3 मस्जिदों के लिए सफर करना चाहिए, है ना, सवाब की नियत। फिर जब हम मस्जिद कुबा में जाते हैं तो हम सवाब की नियत में ही नियत से ही जाते हैं वहां भी, तो साथ ही वहां भी लिखा कि वहाँ उम्रे का सवाब मिलता है। हम अभी पढ़ा भी है ना हमने। हाँ, पढ़ा भी है, और वहां भी बताते हैं हर दफा। फिर ये हाँ, ये यही कहते हैं कि वहाँ जाओ तो हाँ, उम्रे का वहां सवाब जाओ, वहां मिलता है, उम्रे का तो सवाब वो मिलता फिर है। हम जी, ज़ियारत के लिए तो जाते हैं वहाँ, सवाब की नियत से जाते हैं फिर, हाँ, है ना। सवाब की नियत से। तो फिर वहां जाते, फिर वहां जाने के लिए क्यों नहीं कहा? वहां तो कहा कि जाओ, और उस मस्जिद का नाम ही नहीं लिखा है ना। आप लोग वो से ओ मस्जिद बाजी कह रहे कुबा हैं में है ना।
बाजी कह रहे हैं कि वो उनका कंप्यूटर बंद हो गया, आप बंद कर दें। हाँ जी, अच्छा चलो एक्सेप्ट ठीक है, कर दें। हाँ जी, चलो ठीक है ना फिर, मैसेज आया उनका। हाँ जी, चलो ठीक है, चलो चलो अब ठीक है, सबने बात कर सुन लेते हैं। लिया ना। जी। ओके, अब अगले हफ्ते बाजी से पूछेंगे ना फिर ऐसे, हाँ इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह। चलो चलो ठीक मंडे है। होगी ना क्लास फिर अब। हाँ जी, हाँ जी, सैटरडे को पूछ सकते हैं वो भी। हाँ सैटरडे भी पूछ सकते हैं चलो ना। वो तजवीज का होता है ना, पता नहीं फिर। हाँ हाँ जी, नहीं, चलो हम थर्सडे ही पूछ लेंगे इसी क्लास में। थर्सडे मंडे पूछ लेंगे ना, मंडे होगी ना फिर। हाँ थर्सडे जी, नहीं, मंडे मंडे। हो, हाँ जी मंडे ठीक भी है। होगी ना। हाँ जी, हाँ जी, चलो मंडे तो ठीक है वो ना। दूसरी होगी हुस्न अखलाक की। अच्छा हाँ जी, अच्छा हाँ जी, अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने क्लास हाँ में नहीं नहीं नहीं, थी वो ना। मंडे दूसरी होगी। नहीं, अच्छा मंडे अच्छा भी वो हुस्न अखलाक की होगी। हाँ मंडे अच्छा मैं अच्छा, थोड़ा मंडे सा उसकी होगी। बिजी थी, अच्छा, मैं थर्सडे इसकी हुआ इसलिए नहीं करेगी और बोल मंडे रही, इसकी हुआ करेगी। मैं अच्छा। थोड़ा सा काम कर रही थी इसलिए नहीं बोल हाँ रही नहीं, थी। वो बाजी का मैसेज आया कि उनका कंप्यूटर बंद हो गया, तो आप लीव कर दें ना। हाँ जी, नहीं बच्चियां वो का लंच अखलाक की होनी ना मंडे। लंच बना रही थी ना मैं बच्चियां का। हाँ जी, अच्छा, हाँ स्कूल हाँ दा। हाँ जी, जी। मैं नीचे आ गई थी। हाँ जी, चलो ठीक है ना। चलो फिर हम चलो लीव कर चलो देते हैं। ठीक है। अपना हाँ, ख्याल। ओके जी, अस्सलाम ओके, वालेकुम अल्लाह वरहमतुल्लाह, हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। व रहमतुल्लाह।